لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ وکان من دعائہ علیہ السلام اذا مرض او نزل بہ کرب او بلیہ۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 15 کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں امام علیہ السلام نے وہ دعا کی ہے کہ جب بیماری کے اوقات میں یا بلا و مصیبت آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی تو اس وقت امام علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اور گویا امام نے بتایا ہے کہ بیماری اور بلا و مصیبت کا سامنا کیسے کرنا چاہیے اور ہماری زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو دعا کے آخر تک پہنچ چکی ہے تقریباً، جس میں خدا کی بارگاہ میں امام یہی کہتے ہیں اللہم فصل علی محمد وآلہ وحبب الی ما رضیت لی ویسر لی ما احللت بی۔ خدایا محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری نظر میں ان چیزوں کو محبوب بنا دے جن کا تو نے فیصلہ کیا ہے، اور ان مصیبتوں کو آسان بنا دے جو مجھ پر نازل کر دی ہیں۔ مجھے پچھلے فتنوں سے پاکیزہ بنا دے اور میرے پرانے اعمال شر کو محو کر دے۔ مجھے عافیت کی حلاوت عنایت فرما اور مجھے سلامتی کی خنکی کا مزہ چکھا دے۔ میرے لیے اس بیماری سے نکل کر معافی تک جانے کا راستہ بنا دے اور مجھے اس تباہی سے نکال کر درگزر کی منزل تک پہنچا دے۔ اس کرب سے چھٹکارا دلا کر سکون تک پہنچا دے۔ بے شک تو احسان سے فضل و کرم کرنے والا ہے، احسان کے ساتھ فضل و کرم کرنے والا ہے اور بڑی عظیم نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو بے حد عنایت کرنے والا بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور پھر صاحب جلال و اکرام بھی ہے۔ دعا کی شروعات جہاں سے ہوئی تھی پھر سے میں اس جملے کو دہراؤں گا کہ امام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدایا تیرا شکر ہے اس سلامتی بدن پر جس میں میں ہمیشہ کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، اور تیرا شکر ہے اس بیماری پر جو تو نے میرے جسم میں پیدا کر دی ہے، کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون سی حالت شکر کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے اور دونوں میں سے کون سا وقت تیری حمد کرنے کا ہے۔ یعنی امام ہم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اس دعا کے ذریعے امام نے گویا ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ دونوں ہی وقت وہ ہیں جو خدا سے قریب ہونے کے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے پروردگار عالم نے دو احسان کیے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ایک، اور دوسرے یہ کہ اگر ہم نیک عمل نہیں کر پاتے ہیں بیماری کی وجہ سے تو پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو کچھ یہ صحت کے زمانے میں عمل خیر کر رہا تھا اسی عمل خیر کو پھر سے تم اس کے لیے لکھتے رہو، لہٰذا یہ پروردگار کا احسان ہے۔ اب امام خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پروردگار تو اب محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری نظر میں ان چیزوں کو محبوب بنا دے جن کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ یعنی جو اگر میرے لیے مصیبت لکھ دی گئی ہے قضاء و قدر الہی میں میرے لیے یہی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو پسند کروں، میں اس کو برا نہ سمجھوں۔ یہ واقع انسان جتنا بھی منزل یقین تک پہنچتا ہے، منزل یقین سے منزل قضاء و قدر اور رضا کی منزل تک پہنچتا ہے، وہاں انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ جو مصیبت آ جاتی ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہے اس کو میرے لیے محبوب بنا دے۔ بیماری ہمارے لیے محبوب بن جائے، بلا ہمارے لیے محبوب بن جائے، مصیبت ہمارے لیے محبوب بن جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے جوان ہے، اسے سونے میں مزہ آتا ہے، نیند جوانوں کے لیے خاص طور سے بڑی پرلطف اور مزیدار ہوتی ہے، لیکن جب ایگزام کا زمانہ ہے، جب بورڈ کی تیاری ہے، جب کسی بڑے کمپٹیشن کی تیاری ہے تو اب بچے کو نیند اچھی نہیں لگتی، بچے کو کھیلنا کودنا اچھا نہیں لگتا، ان جوانوں کو دوسری شادی بیاہ کی ایکٹیویٹیز اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کو اس سے زیادہ اہم چیز کی طرف توجہ ہو گئی ہے، یا کسی اور اعلیٰ منزل اور اعلیٰ ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ تو جب بڑا ٹارگیٹ ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹی چیزوں کو آدمی
اگنور کرتا ہے، اس سے جشموشی کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی منزل وہ ہے کہ جہاں امام بھی خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جو بھی تو نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے، جو بھی میری تقدیر میں لکھا، اسے میرے لیے محبوب بنا دے کہ میں اس کو اچھا سمجھوں، شکوہ اور شکایت نہ کروں، اور دوسرے یہ کہ اس مصیبت کو میرے لیے آسان بنا دے۔ ہے اللہ کی طرف سے پروردگار کا یہ احسان اور کرم ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ جو واقعاً خدا کے بندے ہیں، پروردگار ان کے لیے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ جناب ابراہیم کو دیکھیے، آتش نمرود میں جا رہے ہیں، آگ کو دیکھنے کے بعد آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، مگر اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ۔ یا اسی طریقے سے جناب نوح ہے، طوفان سامنے ہے مگر اطمینان نفس پایا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ کے سامنے دریائے نیل ہے، قوم گھبرا رہی ہے، پریشان ہے، یا نبی خدا آپ نے کہاں لا کے ہمیں پھنسا دیا ہے، اپنی زبان میں کہوں۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے سے دریائے نیل ہے۔ یہ ہے وہ اصحاب، ساتھی جناب موسیٰ کے، پوری قوم بنی اسرائیل جو پریشان ہے، گھبرا رہی ہے۔ کیا کریں ہم؟ کدھر جائیں گے؟ ادھر جائیں گے تو فرعون مارے گا، ادھر جائیں گے تو دریائے نیل ہے، ڈوب کے مر جائیں گے، مگر نبی مطمئن ہے۔ تو ٹھیک ہے، کبھی ایسا منزل ہوتی ہے کہ ساتھیوں میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی کے ہاں اطمینان کامل پایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ امام نبی یا امام کے ساتھ میں رہنے والے ان کے یہاں بھی وہی درجہ اطمینان ہو۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا نفس بلند ہے، ان کے ہاں عصمت پائی جاتی ہے، ان کو خدا کے اوپر وہ توکل، وہ بھروسہ اور وہ اعتماد ہے کہ جو عام لوگوں میں یا ان کے صحابہ میں اور ان کے ساتھیوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے یہاں گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، اور ان کے یہاں سکون و اطمینان ہے۔ امام نے یہ کہا ان مصیبتوں کو میرے لیے آسان کر دے۔ جب منزل رضا تک آدمی دعا مانگ کے پروردگار سے مصیبتوں کو آسانی کی دعا مانگتا ہے تو یہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مصیبتوں کو آسان بنا دے جو میرے اوپر تو نے نازل کر دی ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام کو ہی زیب دیتا تھا یہ دعا کہ جو کربلا کے واقعاً اتنے خطرناک واقعے کو برداشت کر کے آگے بڑھے ہیں، جہاں بیماری کی حالت میں آپ نے ایک نہیں 18 بنی ہاشم اور 72 شہیدوں کا زخم اپنے دل کے اوپر برداشت کیا، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، ان کو تماچے مارے گئے، قیدی بنایا گیا، اور جتنی مصیبتیں بھی ظالم اہل بیت کے اوپر ڈھا سکتے تھے، امام سجاد نے ان سب کا مقابلہ کیا بیماری کی حالت میں۔ کیوں ہوا یہ سب؟ اس لیے کہ یہ امام وہی ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، خدایا یہ امتحان ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بلا ہے، یہ آزمائش ہے، ہمارے لیے پریشانی کے لمحات ہیں، مگر کوئی بات نہیں، اگر تو ہمارے لیے ان کو آسان بنا دے گا تو پھر یہ اس کو برداشت کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام نے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا، جب اس نے کہا کہ تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو بی بی نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ یہ مصیبتیں ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ سب ہمارے لیے آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا والے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیز میں ایک انجیکشن، ایک سوئی چبھ جانے سے چیخیں مارتے ہیں، مگر ہم گلے کٹانے کے بعد بھی مسکراتے ہیں، ہمارا بچہ تیر کھانے کے بعد بھی مسکراتا ہے، ہمارا جوان سر کٹانے کے بعد بھی اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے، ہمارے سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے ان مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قضاء و قدر الہی کے اوپر ہم راضی و رضا ہیں۔ یہ دعائیں آدمی کرتا رہے، خدا سے راضی رہے، تو بڑی مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جب مشکل آسان ہو جاتی ہے تو پروردگار جتنی بلائیں، جتنے امتحانات، جتنے فتنے، جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل کرتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اسے عبور کرتے چلے جاتے ہیں، اور بلند و بالا مقام یا مقام قرب الہی اللہ کی قریب ترین منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیے، مخلوق اول ہیں، وہ شخصیت ہے جسے پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا ہے، دنیا میں کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ، اشرف، جس اعتبار سے جو کچھ بھی کہیے حضور سرور کائنات کے ہاں وہ سب پایا جاتا ہے، مگر آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کو کانٹوں پہ چلنا پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ تمام مشکلات۔ آپ نے خود فرمایا کہ جو تکلیفیں، جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں، کسی اور نبی کو یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں نہیں دی گئیں۔ آپ سوچئے کہ ایسے امتحانات سے پیغمبر
گزر رہے ہیں، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس پروردگار نے یہ مصیبتیں دی ہیں اس کی بارگاہ میں ان کی دعا بھی یہی تھی کہ پروردگار جو مصیبتیں ہمارے اوپر نازل کی ہیں ان کو ہمارے لیے آسان بھی بنا دے۔ درد کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ جو عیش و آرام کے دل دادا ہوتے ہیں، جو مشکلیں برداشت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے، معمولی سی بیماری آتی ہے، واہ ویلا، ہائے شور ہنگامہ، ادھر ادھر فون کال میسیج واٹس ایپ میں یوٹیوب، تمام چیزیں ہو رہی ہیں آج ہمارے یہاں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مشکلیں برداشت کرنے کے عادی نہیں۔ مگر شاعر کہتا ہے کہ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مصیبت کا اگر آدمی انسان عادی ہو جائے تو پھر اس کے لیے مصیبت نہیں رہتی، تکلیف نہیں رہتی۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، جتنی زیادہ مشکلیں پڑیں گے انسان ان کا عادی ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہی سکون اور اطمینان ہے۔ بلکہ اگر آدمی واقعاً ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک بزی رہتے ہیں کسی وجہ سے، مثلاً کورونا کی وجہ سے اب وہ آفس نہیں جا سکے، وہ کام نہیں کر سکے، صبح سے شام تک جس میں مشغول رہتے تھے، آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہی اس کے لیے بوریت ہوتی ہے، وہی پریشانی ہوتی ہے۔ جو مشکلات کے لوگ عادی ہیں، جو ہارڈ ورک اور خدمت دین اور دنیا اور شریعت کا کہ جو واقعاً دل دادا ہیں، ان کے اندر وہ جنون کار پایا جاتا ہے، اور اس منزل تک کام کرنے کے وہ لوگ عادی ہیں، وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، اسی میں ان کو لطف آتا ہے۔ یہی اہل بیت کے یہاں بھی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ مجھے ان فتنوں سے محفوظ کر لے اور اس کو میرے لیے آسان بنا دے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے لیے پیاس تھی، بھوکے پیاسے تھے، زخموں پر زخم تھے، مگر اس کے باوجود بھی مسکرا رہے تھے۔ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے، پروردگار عالم نے مصیبت، امتحان نازل کیا تھا تو اس کو برداشت کرنے کی قوت بھی دی تھی، اور انہوں نے خدا سے وہ دعا کی تھی، اور پروردگار عالم نے اس گرمی کو ان کے لیے آسان بنا دیا تھا۔ جیسے آتش نمرود کو جناب ابراہیم کے لیے آسان بنایا اور اسے گلزار بنا دیا، اسی طریقے سے کربلا کے شہید اپنے امتحان اور ابتلا کی اس منزل تک پہنچ چکے تھے، اور وہ درجات حاصل کر دیے تھے کہ وہ گرمی بھی ان کو ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر امام کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدایا پروردگار مجھے گزشتہ فتنوں سے پاکیزہ بنا دے اور میرے پرانے اعمال شر کو محو کر دے، مجھے عافیت کی حلاوت عطا فرما اور مجھے سلامتی کی خنکی کا مزہ چکھا دے، میرے لیے اس بیماری سے نکل کر معافی تک جانے کا راستہ بنا دے، اور مجھے اس تباہی سے نکال کر درگزر کی منزل تک پہنچا دے، اس کرب سے چھٹکارا دلا کر سکون تک پہنچا دے، بے شک تو احسان کے ساتھ فضل و کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیں توجہ کریں کہ بیماری تو ہے، صحت کے بعد آدمی کو بیماری ملتی ہے، تو اس بیماری کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال لیتا ہوں کہ کبھی خدا نخواستہ کسی نے، جوان نے، دوسرے نے کوئی غلطی کی، کوئی برائی کی، کوئی ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں جانے کے بعد آدمی کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، اور عام طور سے جیل میں رہنے والے قیدی جب نکلنے کے بعد آتے ہیں تو دو میں سے ایک عام طور سے حالات ہوتے ہیں، یا تو یہ آدمی جیل میں جانے کے بعد اور ٹرینڈ ہو جاتا ہے، اس کی فطرت، اس کی طینت اگر خراب تھی تو جیل میں جانے کے بعد اسے اور اس کے باس مل جاتے ہیں اور برے لوگ مل جاتے ہیں، اور وہ اس سے ٹریننگ حاصل کرتا ہے ان لوگوں سے، اور واپس آنے کے بعد مزید برائیوں میں چلا جاتا ہے اور کرائم کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی تباہی بربادی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، سزا مل گئی تو اب انسان کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اس کی شرافت، اس کی ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ دیکھو تم کتنے برے لوگوں کے ساتھ آ گئے، یہ تمہاری جگہ نہیں تھی، جیل تمہارا مقام نہیں تھا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آدمی توبہ کرتا ہے اور خدا سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیل میں جانے کے بعد کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سدھر کے نیک، شریف، اچھے اور اللہ والے بن جاتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں امام یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وحبب الی ما رضیت علی ویسر لی ما احللت بی، پروردگار مخرجی عن علتی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحت کے بعد اب میں بیماری سے صحت کی طرف آ رہا ہوں، تو پروردگار میری اس صحت کو میرے گناہوں کا ذریعہ نہ بننے دینا،
اور مجھے گناہوں سے باہر نکال لینا۔ جس طریقے سے آدمی جیل میں جانے کے بعد جیل سے نکل کے اچھے راستے کے اوپر آتا ہے اور کبھی برے راستے کے اوپر آتا ہے، تو امام یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بیمار ہوا، تیری قید میں تھا، اب بیماری سے صحت کی طرف آیا ہوں، تو اگر خدا نخواستہ وہ پرانی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مجھے اس برائیوں سے نکال دینا اور میرے تمام جو بھی نامہ اعمال میں گناہ تھے ان کو معاف کر دینا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ دعا در حقیقت امام ہمارے لیے تعلیم کر رہے ہیں۔ امام تو پہلے بھی معصوم ہیں اور ان کے یہاں عصمت کبریٰ پائی جاتی ہے، لہٰذا وہاں گناہوں کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں محو سیئات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں سب بندے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں انداز دعا یہی ہوتا ہے، وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ اس دعا کا فلسفہ کیا ہے، لیکن ہمارے لیے تو دعا یہی ہے کہ اگر تم بیماری سے اٹھے ہو تو اب گویا پاک و پاکیزہ ہو گئے، تمہارے اعمال دھو دیے گئے ہیں، تمہاری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، اب توبہ کر کے سدھر جاؤ اور صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی میں یہ زحمت اور پریشانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی جو بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک جسم کی بیماری ہے جس میں سب بیمار ہوتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ بیماری ایک وہ ہے جو دل کی بیماری ہے۔ قرآن نے بیمار کو بیمار کہا ہے، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جن کو فی قلوبہم مرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وما یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ خود اپنے کے ساتھ اور خود اپنے ذات کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، وجہ کیا ہے یہ اللہ کو اور خدا اور رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ اور اس کا راز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جب یہ اللہ کی بات اور خدا کی طرف نہیں آتے ہیں منافقین، تو اللہ ان کے دلوں میں اور ان کی بیماریوں میں، دل کی بیماریوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو کچھ بھی یہ جھٹلاتے تھے اس کی بنا کے اوپر ان کے اوپر بدترین دردناک تکلیف دہ عذاب ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ کے اوپر ارشاد ہے کہ فی قلوبہم مرض، سورہ نور آیت نمبر 50، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک اور تردید میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا یہ ڈر رہے ہیں کہ خدا اور رسول ان کے اوپر ستم کریں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں جو دل کی بیماری کا تذکرہ آیا ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 10، مائدہ 52، سورہ انفال 49، سورہ توبہ 125، سورہ حج 53، سورہ نور 50، سورہ احزاب آیت نمبر 12، اور سورہ احزاب 32 یا 60، اور اسی طریقے سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 اور 29۔ سورہ احزاب میں فی قلب ہی مرض ہے، باقی جگہ پر تقریباً فی قلوب ہی مرض ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مدثر آیت نمبر 31 ہے۔ اتنی جگہ کے اوپر قرآن مجید نے کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ جسم کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ، ڈاکٹر سے دوا لیجئے، علاج کرائیے، آپریشن کرائیے، مگر دلوں کی بیماری ٹھیک کرنا یہ بڑا سخت اور بڑی مشکل کام ہے، اور واقعاً اس سے نجات پانا بھی بڑا سخت ہے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ واقعاً ہمیں اس بیماری سے نکلنے کی توفیق دے، اور جو دل میں بیماری پائی جاتی ہے، دل کی اس بیماری کو انسان آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے بیماری اگر دی ہے تو کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جس نے بیماری کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کنڈیشن بھی رکھا ہے۔ حکم شریعت یہ ہے، واقعاً دنیا میں آدمی بیمار ہوتا ہے، کمپنی والے لوگ کہتے ہیں نہیں آئیے آپ کو آنا ہی آنا ہے، لیکن اللہ نے پروردگار نے کہا نہیں، اگر تم بیمار ہو، پانی نقصان دیتا ہے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، یا چوٹ لگی ہوئی ہے تو وضو و غسل جبیرہ کر لو، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو افطار کر لو، کوئی بات نہیں، اگر بعد میں رکھ سکتے ہو تو بعد میں رکھو، اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کا فدیہ دے دو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آیت نمبر 184 سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹھ کر آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے،
لیٹ کر بھی اگر آدمی کروٹ نہیں بدل سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے پڑھے، جس طریقے سے بھی آپ سے لیے میسر ہو، ممکن ہو اس طریقے سے نماز پڑھے۔ وہ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ اسی طریقے سے آدمی بیمار ہے، جہاد کی منزل ہے تو جہاد واجب ہے، مگر بیمار کے اور مریض کے لیے جہاد ساقط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام باحیات رہے، کربلا میں سب نے شہادت کا جام نوش کیا، مگر امام سجاد کو اللہ نے اسی بیماری کے ذریعے سے اس میدان میں بھی رکھا اور آپ کو بچا بھی لیا۔ مختصر یہ کہ یہ بیماری ہمارے لیے شریعت کی نگاہ میں اگر آتی بھی ہے تو ہماری عبادتوں میں تخفیف دے دی جاتی ہے اور کنسیشن بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن جو عبادت کی حلاوت کو اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں وہ بیماری میں کی منزل میں بھی چین سے نہیں بیٹھتے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شب قدر میں آپ غلاموں کی مدد سے مسجد میں تشریف لے گئے، سخت بیماری کی حالت تھی، امام سے چلا نہیں جا رہا، اپنے غلاموں سے کہا کہ مجھے سہارا دو، اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور صبح تک مسجد میں رہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں شب قدر کے اعمال میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کو جس چیز کا لطف ہوتا ہے، آدمی بیمار بھی ہو اس کو اس کے بغیر چین نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ ہے، مرنا جینا ہے، لاکھ آدمی بیماروں کا نہیں بھائی ہمیں جانا ہے، سامنے والے کو شکوہ و شکایت ہوگا۔ شب قدر آ گئی تو آپ گھر میں رہ سکتے ہیں، مگر امام مسجد میں آنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے، یہ لمحات وہ ہیں کہ جہاں میں بیماری کے باوجود بھی اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ مختصر یہ کہ یہ بیماریاں ہمارے لیے نعمت ہوتی ہیں اور عبادت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت امام سجاد یہی بتا رہے ہیں کہ بیماری کے بعد آدمی کو اپنی عبادتیں بڑھانا چاہیے اور توبہ استغفار کو بھی عام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات آخر میں عرض کر دوں کہ قرآن نے خود کہا ہے وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 126، 126ویں آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ سال بھر میں ان کا ایک مرتبہ امتحان ہوتا ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے، یا 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کے اوپر بلا و مصیبت یا بیماری نازل ہوتی ہے، ثم لا یتوبون، مگر یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں، یہ جاگتے نہیں ہیں، خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہیں، انہیں یاد دلائی نہیں کرائی جاتی ہے، مگر یہ ماننے والے اور نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیل سے نکلنے کے بعد بھی آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، سزا پانے کے بعد بھی آدمی صحیح راستے کے اوپر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں گفتگو ہم نے کی تھی، فی قلوبہم مرض، جب تک دل میں بیماری رہے گی آدمی خدا کی طرف سے امتحان، بلا، پریشانیوں، مصیبتوں کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، مگر جو لائق ہوتا ہے، شریف اور نیک ہوتا ہے، وہ ذرا سی توجہ اور بیماری کی وجہ کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے، پروردگار ہمیں دل کی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما اور جسم کی بیماریوں سے بھی ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔